بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہی اپنی نمازوں میں خاشعون خشوع کرنے والے، والذین ہم وہ لوگ، ہم وہی، عن اللغو معرضون لغو سے اعراض کرنے والے، والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون وہ وہی واسطے زکوٰۃ کے فاعلون کرنے والے، والذین ہم اور وہ جو وہی لفروجہم حافظون اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، الا علی ازواجہم مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم یا ان پر کہ مالک ہیں دائیں ہاتھ ان کے، فإنہم پس بے شک وہ غیر ملومین نہیں ملامت کیے ہوئے، فمن ابتغى پس جو تلاش کرے، وراء ذلک علاوہ اس کے، فاولئک پس وہی لوگ ہیں، ہم العادون حد سے تجاوز کرنے والے، قد افلح المؤمنون تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ حضرت شاہ عبد القادر نے معنی کیا کام نکال گئے، قد افلح، فلاح کا معنی ہوتا ہے زمین کو پھاڑنا، اس لیے حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زمین کو جو ہل پھاڑتا ہے اس کو کہتے ہیں پھالا، پھالا حضرت کی ایک لغت تھی جس کا نام انہوں نے رکھا تھا کھچ لغت، تو یہ بھی اس کھچ لغت سے ایک یہ لطیفہ سناتے کہ پھالا، پھالا کہتے ہیں وہ جو ہل ہے اس کا اگلا حصہ جو زمین کو پھاڑتا ہے وہ پھالا، تو فرماتے ہیں یہ اصل تھا فالا، اسی سے بن گیا پھالا۔ ایک دفعہ فرمانے لگے قومم بورا، بورا بن گیا بوڑھا، بورا سے بوڑھا، بورا بھی ہلاک شدہ، ہلاک ہونے والی، اور بوڑھا یہ بھی قریب الہلاکت۔ تو یہ حضرت کی کھچ لغت تھی، کسی طالب علم نے مہربانی کی اور چوری کر لی، تو اس کا بہت افسوس کرتے تھے، پورا رجسٹر تھا، کئی نیک طالب علم ہوتے ہیں۔ قد افلح، فلاح زمین کو پھاڑنا، اور مراد ہے ادراک ما طلبا ونجات من شر ما منہ ہربا۔ فلاح کا معنی کیا ہے؟ الادراک ما طلبا، جس چیز کی طلب اس کو پا لینا، اور النجات من شر ما منہ ہربا، اور جس چیز
کہ شر سے بھاگا جاتا ہے، اس سے بچ جانا، اس لیے معنی کیا کام نکال گئے، یعنی ما طلبہ کو پا گئے اور شر سے بچ گئے۔ المومنون مسئلہ ماننے والے، ایمان والے یعنی مسئلہ ماننے والے، مسئلہ توحید کو ماننے والے۔ الذین ہم، یہ پہلا وصف ہے کہ فی صلاتہم خاشعون، وہ مومنین کہ وہ اپنی نمازوں میں خاشعون خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ خشوع خاشعون بالقلوب ساکنون بالجوارح، مدارک نے معنی کیا خاشعون بالقلوب ساکنون بالجوارح، دل سے خشوع عاجزی کرنے والے، اور اس دل کے خشوع کا اثر جوارح پر، کہ جوارح یعنی اعضاء پر سکون، دل میں تضرع اور عاجزی، یہ ہے خشوع کا اصل محل قلب اور دل ہے۔ لیکن اس قلب کا جو خشوع ہے اس کا مظہر وجود ہے، اور جوارح اعضاء، تو اس لیے کامیابی پر سب سے پہلی چیز ذکر کی ایمان کے بعد نمازیں، اور یہ پورا قرآن پاک میں تقریباً 700 کے قریب مقامات ہیں جن میں نماز کا ذکر ہے، اور بار بار یہ حقیقت بتلائی گئی کہ ایمان کی اصل صورت، اصل مظہر وہ نماز ہے، اور نماز بھی ظاہری صورت نہیں، حقیقتاً نماز۔ اس لیے ایمان کے بعد سب سے زیادہ محنت طلب ہے اپنی نمازوں کو کامل بنانا، نمازوں کی ادائیگی اور کمال۔ اس لیے صرف قرات نماز کا حکم کہیں بھی نہیں، بلکہ جو نماز کی صرف صورت پہ رہتے ہیں، حقیقت نہیں، تو ان کی قرآن نے کئی جگہ پہ مذمت کی۔ فویل للمصلین، اس طرح اور بھی آیات ہیں، وہ یہ نقطہ ذہن میں رکھ لو کہ ایمان اور توحید، اس کے بعد سب سے بڑا رکن اور سب سے بڑا مظہر توحید کا وہ نماز ہے۔ قرآن کریم اس کی تفصیل ذکر کرتا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، یعنی صرف سر کا سجدہ نہیں اور اعضاء کا سجدہ نہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور دل میں اللہ تعالی کے دربار کی حضوری، اس کا دھیان اور استحضار ہے، وہ ہیں خاشعون۔ ظاہری سکون اعضاء کا اور باطنی خشوع وہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اس چیز پر سب سے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ جس آدمی کی نماز
ظاہری صورت کی بجائے حقیقت کا رنگ اختیار کر جائے تو یہ نماز کا یہ اثر ہے کہ اس کی پوری زندگی میں انقلاب آئے گا. اور مصیبت یہ ہے آج ہم نمازیں رسمن پڑھتے ہیں، رسمن، اور صرف نماز بھی ظاہری رسم بن کے رہ گئی. یہاں ذرا دیکھو خشوع کا معنی کیا ہے. والخشوع فی اصل اللغت الانخفاض، اصل لغت میں انخفاض جھکنا، والذل اور عاجزی اور ذلت اختیار کرنا، والسکون اور ساکن رہنا، والخشوع قیام القلب اور خشوع دل کا قیام ہے. یہ جملہ ذرا دیکھو، قیام القلب، جوارے نہیں، دل کا کھڑا ہونا، قائم ہونا، بین یدی الرب، رب کے سامنے، بالخضوع والذل، خضوع اور ذلت کے ساتھ، عاجزی اور ذلت کے ساتھ. لیکن یہ عاجزی اور ذلت کا محل دل ہے. قیام القلب بین یدی الرب بالخضوع والذل. اس لیے اس پر خود بھی محنت کریں اور اپنے دروس میں، بیانات میں نماز کا ذوق الصلاۃ، نماز کا ذوق، اس پر حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی مستقل کتاب ہے جس کا نام بھی ہے ذوق الصلاۃ، نماز کا ذوق. اور مزہ تب ہے کہ جب دل میں نماز کی لذت آ جائے اور دل میں حلاوت آ جائے. اور یہ تب ہوگا کہ جب مواحد آدمی استحضار قلب کے ساتھ، اپنے دل کی ذلت کے ساتھ، اپنے رب کے سامنے حضور دل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ حالت ہوتی ہے خشوع کی. اور وہی خشوع مقصود ہے خاشعون، خشوع کرنے والے، والجمعیت علیہ، اس پر جم جانا. یہ پوری تعریف کر لی تو جب دل دربار الہی میں لگا ہوگا اور اللہ رب العزت کی عظمت کے سامنے دل جھکا ہوگا اور قیام القلب، اس پہ دل مضبوط ہوگا پورے زور اور جمعیت سے، تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نماز میں دکانوں کا حساب کرے یا گاؤں خر کے خیال آئے. تو اصل یہ حقیقت سمجھی نہیں گئی کہ نماز میں ہم کس بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوتی ہیں. اور اس وقت عقیدے کا استحضار اور قیام قلب. وکیل الخشوع الانقیاد للحق، حق کے لیے انقیاد، سر تسلیم خم اللہ تعالی کے لیے. وہذا من موجبات الخشوع، یہ ہے موجبات خشوع سے کہ آدمی اس چیز کا استحضار کرے کہ میں کس ذات، کس دربار، کس بادشاہ، کس عظمت والی ہستی کے سامنے کھڑا ہوں. بس یہ استحضار پکا ہو. فمن علاماتی ہی، اس کی ظاہری کچھ علامتیں ہیں کہ ان العبد اذا خولف برد علیہ بالحق استقبل ذلك بالقبول والانقیاد. وکیل الخشوع خمود نیران الشہوت، یہ سارے لازم معنی ہیں، اصل معنی آ گیا.
خشوع کا، تو یہ بعد نے کہا کہ خشوع ہے شہوت کی آگ کا بجھ جانا۔ شہوت عام ہے، کھانے کی شہوت، پینے کی شہوت، دنیا کی خواہشات، ان کی جو آگ انسان کے اندر لگی ہے، دنیاوی چیزوں کے کھانے پینے وغیرہ کی جو آگ ہے یہ بجھ جائے۔ بس سکون و دخان الصدور، اور دلوں کا دھواں جو دنیا کی محبت کی آگ سے اٹھا ہے وہ دل کا دھواں وہ ختم ہو جائے۔ باشراق نور التعظیم فی القلب، اور تعظیم کا نور، اللہ تعالی کی عظمت کا استحضار یہ دل میں چمک جائے۔ دنیا کی محبت سے دل ہٹ گیا اور دنیا کی محبت شہوت کی آگ بجھ گئی اور وہ دھواں بھی ختم ہو گیا۔ تو اشارہ کر رہا ہے بزرگ کہ جب تک نیران شہوت یعنی دنیا پرستی، دنیا کی محبت، اس کی آگ دل میں لگی ہے، اس وقت تک اللہ کی تعظیم کا نور نہیں چمک سکتا۔ اللہ کی توحید کا نور اس وقت چمکے گا جب دل دھوئیں سے خالی ہو اور دنیا کی محبت کی آگ سے بھی خالی ہو۔ قال الجنید، یہ اصل اولیاء اللہ، الخشوع تذلل القلوب لعلام الغیوب۔ خشوع کا معنی کیا دلوں کا تذلل، دلوں کی عاجزی، ذلت، علام الغیوب کے لیے بڑا جامع لفظ ہے۔ الخشوع تذلل القلوب لعلام الغیوب، جب علام الغیوب کے غیب دانی کا استحضار ہوگا تو دلوں میں ذلت آئے گی، عاجزی آئے گی، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب دیکھو نماز اللہ تعالی کی توحید کا مظہر اکمل ہے، بہترین مظہر ہے کہ آدمی نماز میں سوچے کیا کہ میں رب العالمین کے دربار میں ہوں اور اللہ تعالیٰ میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے اور میرے ہر بات کو سن رہا ہے اور میرے دل کی حالت کو جان رہا ہے۔ یہ ہے خالص توحید، وہی ہے تذلل القلوب لعلام الغیوب۔ واجمع العارفون علی ان الخشوع، سارے عارف متفق ہیں کہ خشوع محلہ القلب، اس کا محل دل ہے، بثمرتہ علی الجوارح، اور اس کا جو ثمرہ اور نتیجہ ہے وہ اعضاء پہ ظاہر ہوگا۔ وہیا تظہرہ، اور یہی اس کو ظاہر کرے گا۔ برأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ نماز میں کئی آدمیوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی شلوار سے کھیلتا ہے، کوئی قمیض سے، کوئی داڑھی سے، کوئی وجود سے۔ تو یعبس بلحیتہ فی الصلاۃ فقال لو خشع قلب ھذا، اگر اس کا دل میں خشوع ہوتا، لخشعت جوارحہ، تو اس کے جوارے بھی، ان میں بھی سکون اور خشوع ہوتا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے دل کی طرف اشارہ کر کے یوں فرمایا التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، یہ تقوی کا محل ہے دل۔ واشارہ الی صدرہ ثلاث مرات، وقال بعض العارفین، بعض عارفین نے کہا حسن و ادب الظاہر عنوان و ادب الباطن، ظاہری ادب
یہ عنوان ہوتا ہے باطنی ادب کا، آدمی کا ظاہر یہ دلالت کرتا ہے باطن پر۔ اب خیال کرنا، ورعا بعضهم رجلا خاشع المن کے بین والبدن، بعض نے دیکھا ایک آدمی کو جس نے کندھے نیچے ڈالے ہوئے تھے اور بدن میں بھی بڑا جھکاؤ تھا۔ فقال یا فلاں الخشوع ہا ہونا، خشوع کندھوں میں نہیں ہے، خشوع جہاں ہے دل میں، باشارہ الی صدرہ لا ہا ہونا، ان من کے بین میں نہیں، اور آپ نے کندھوں کی طرف اشارہ کیا۔ وکان بعض الصحابہ تھے بہوا حذیفہ، تو بعض صحابہ جن میں حضرت حذیفہ بھی تھے وہ فرماتے تھے ایاکم وخشوع النفاق، منافقوں کے یا نفاق کے خشوع سے بچو۔ فقیل لہ ما خشوع النفاق، وہ کون سا ہے منافق کا خشوع یا نفاق والا خشوع؟ قال ان تر الجسد خاشعا والقلب لیس بخاشع، تو دیکھے جسد تو جھکا ہوا ہے، سجدے رکوع ہو رہے ہیں، لیکن دل خاشع نہیں، دل میں خشوع نہیں۔ برآ، اور دیکھا حضرت عمر بن خطاب نے رجلاً، ایک آدمی کو جو بڑا گردن جھکائے ہوئے تھا نماز میں، فقال یا صاحب الرکبہ، اوے گردن والے، شاید موٹی ہوگی، ارفع رکبتک، اپنی گردن ذرا اونچی رکھ، لیس الخشوع فی الرقاب انما الخشوع فی القلوب، گردنوں میں خشوع نہیں بلکہ خشوع کس میں ہے؟ دل میں ہے۔ مقصد کیا ہے ان سب اقوال کا؟ کہ اصل خشوع کا محل دل ہے، اور جو دل میں خشوع ہو اس کا اثر ہو جوارح پر، تو یہ ہے حقیقت خشوع کی۔ اور اگر دل میں خشوع نہیں اور ظاہری خشوع ہے، ظاہری تقویٰ ہے، بزرگ بیٹھا ہوا ہے، جب بھی کوئی دیکھے تو، اور اندر پورا سور ہے، اور صرف اوپر گردن جھکا کے مراقبے کی شکل میں بیٹھا ہے، تو سمجھو یہ منافق ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں۔ تو اب دو پہلو ہیں، ایک ہے خشوع پیدا کرنا، اس کی محنت، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی محنت بعد ایمان کے اپنی نمازوں کو سنوارنا، جس کی طرف آج بالکل توجہ نہیں، نہ ملا کی نہ طالب کی، اور دوسرے لوگ تو تقریباً 90% نمازیں پڑھتے ہی نہیں۔ لیکن نماز کی باطنی حالت کا لحاظ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی ذکر کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول ما تفقدون من دینکم الخشوع، سب سے پہلے جو تم اپنے دین کو کھو دو گے تو وہ ہوگا الخشوع، اور سب سے آخر میں جس چیز کو تم کھو بیٹھو گے اپنے دین سے وہ نماز ہوگی۔ پہلے خشوع جائے گا پھر نماز جائے گی۔ تو آگے فرماتے ہیں وَرُبَّ مُصَلٍّ لا خیر فیہ، کئی نمازی ہیں ان میں کوئی خیر نہیں، وَیُوشِکُ أَن تَدْخُلَ مسجد الجماعہ فلا ترى فیہم خاشعا، ان قریب ایسا ہوگا کہ آپ پوری جماعت میں جائیں گے مسجد میں،
لیکن جماعت کے جتنے افراد ہوں گے ان میں خشوع نہیں ہوگا، خشوع سے خالی ہوں گے۔ آج یہی دور آ گیا تو والحق ان الخشوع مانن یلتئم من التعظیم بل محبت بل ذل بل انکسار۔ حافظ ابن القیم کی بہترین کتاب مدارج السالکین، جو انہوں نے اسلامی تصوف کو قرآن و سنت کے رنگ میں پیش کیا، وہ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ خشوع کا معنی، خشوع کتنی چیزوں سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ 4 چیزیں ہیں: تعظیم، محبت، ذل اور انکسار۔ یہ 4 چیزیں جب جمع ہو جائیں تو اس کا نام کیا ہے؟ خشوع۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی چیز یہاں ذکر کی۔ آگے خاشعون، یہ معنی آپ نے پڑھ لیا ہے، خائفون ساکنون۔ کس کا معنی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کا۔ قضا روبیہ عن مجاہد بل حسن بقتادہ بزہری۔ یہ معنی جو ساکنون والا ہے یہ ابن عباس نے بھی کیا، مجاہد، حسن، قتادہ، زہری سب نے کیا، ابن کثیر۔ اسی طرح خائفون بالقلب ساکنون بالجوارح، مدارک، دل میں ڈرنے والے اور جوارح کو ساکن رکھنے والے۔ اسی طرح اور بھی حضرات نے لغت کا حوالہ بھی آیا۔ اب ذرا بات ذہن میں رکھو، اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک اور حدیث جو اسکنوا فی الصلاۃ والی تھی، مسلم شریف کی، وہاں پر میں نے ایک بات کی ہے جو آپ نے مفصل رفع الیدین میں سن لی، لیکن بعض کو غلط فہمی تھی، بعض سوال بھی کر رہے تھے، تو عرض یہ ہے کہ آپ وہ پوری گفتگو ذرا مستحضر کریں جو میں نے کی، تو اس پر کوئی اشکال ہی نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی وطروں عید میں رفع دین ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تو وہاں ہم تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم نے بات یہ کی کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین میں اضطراب تھا۔ اب اس رفع اضطراب کے لیے ہم نے آیت اور حدیث سے استدلال کیا۔ رہا عیدین، تو عیدین کے احکام ہی جدائیں، اور اس کے وطروں کے تو ان کے لیے سپیشل دلیل ہے، اور دوسرا ان میں تکرار صرف عیدین میں، تو عیدین میں تو تکبیرات زائد ہیں، اور بھی بہت ساری تبدیلیاں ہیں۔ تو جو خاص دلیل سے کسی مقام سے کوئی چیز ثابت ہو تو اس پر قیاس مال فارق ہے۔ تو بات چل رہی ہے فرائض کی، اور جہاں پر اضطراب ہے اور رفع الاضطراب کی۔ تو خیر یہ بات اگر وہ آپ نے پوری گفتگو سنی تو اشکال اس پہ آ ہی نہیں سکتا، اگر پھر بھی ہو تو پھر مجلس میں میں سمجھا دوں گا جن کو اشکال ہو۔ اب دیکھو، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے۔ اصل نماز فرائض ہے، اصل نماز کیا ہے؟ فرائض، نوافل، سنن، زوائد، یہ ساری چیزیں مکمل للفرائض ہیں۔ تو نمازیں جو اصل ہیں وہ فرائض ہیں، اور باقی جتنی چیزیں ہیں یہ سب تکمیل للفرائض ہے۔ تکمیل، یہ مسئلہ اپنے مقام پہ ہے، چاہے سنتیں ہوں یا وتر ہوں یا اور جتنی شکل ہے نماز کی، وہ سب تکمیل للفرائض ہے، اصل میں نمازیں ہیں فرائض۔ والذین ھم عن اللغو، امر دوم، اور یہ اثر ہے نماز کا بھی۔ اگر نماز میں خشوع حاصل ہو گیا،
تو اس کا ایک لازمی اثر ہونا ہے، اور وہ ہے لغو سے اعراض کرنا. ہم عن اللغو معرضون. اس لغو کا کیا معنی؟ لغو کا فرد اعلی شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور حضرت نے معنی بھی کیا ابن عباس وغیرہ نے اور ابن کثیر نے بھی، لغو عن الباطل وہو یشمل الشرک، یہ شرک کو بھی شامل ہے. تو لیکن اس معنی میں تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. هو الفعل الذی اب القول الذی لا فائدہ فیہ. جساس احکام القرآن کا حوالہ ہے، جہاں نہیں آیا. هو الفعل الذی لا فائدہ فیہ. ایسا قول فعل جس میں فائدہ نہ ہو، لا یعنی بے مقصد بات اور بے مقصد فعل. وجہ کہ جب آدمی کے مد نظر مقصد زندگی ہو، ایک آدمی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ گیا، نصب العین سمجھ گیا، جو خالص اللہ تعالی کے دین توحید پر استقامت اور توحید کی اقامت. مقصد زندگی کیا ہے؟ مشن کیا ہے؟ توحید پر استقامت اور توحید کی اقامت. یہ ہے مقصد زندگی. دنیا میں آنے کا مقصد توحید پر استقامت اور توحید کی اقامت. تو یہ سب سے اہم ڈیوٹی ہے، سب سے اہم ذمہ داری ہے، سب سے اہم مشن ہے. تو جو آدمی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ گیا وہ لاجانی چیزوں میں زندگی ضائع نہیں کرے گا. اسی میں عنوان آ رہا ہے کہ سب سے قیمتی چیز انسان کی زندگی ہے. زندگی سے قیمتی ایک چیز بھی نہیں. اور اس میں زندگی کیا ہے؟ وقت، ٹائم. تو وقت کو ضائع نہیں کرتے لاجانی باتوں میں، لاجانی کاموں میں. وہ ہر وقت ان کو دڑکا ہوتا ہے کہ جتنا ہو سکے استقامت علی توحید کا اظہار اور اقامت توحید کی کوشش. تو یہ با مشن لوگ ہیں. اس لیے فرمایا ہم عن اللغو معرضون. تو یہ لغو ہر اس قول فعل کو شامل ہے، چاہے وہ مباح بھی ہو، فی نفسہ ہی مباح ہو، لیکن اس کا مقصد زندگی کے ساتھ کوئی تعامل نہیں. جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اس میں سے وہ نہیں. تو جو مومن آدمی ہے ہر اس فعل قول سے اجتناب کرتا ہے. اس میں غنا بھی ہے. آپ کے پاس لکھا ہے، قرطبی نے کہا غنا یعنی گانا بجانا، لاہو لعب. اسی طرح فضول کھیلیں جیسے کرکٹ جیسی شیطانی ہے. اب کرکٹ خالص کافروں کا ایک ڈرامہ، جہاد سے دور کرنے کے لیے. اب جو با مقصد آدمی ہے وہ اپنی زندگی موبائل کی غلط قسم کی گیمیں اور یہ کیا کہتے ہیں جی میں وقت پاس کر رہا ہوں. وہ وقت پاس نہیں کر رہا، وہ وقت فیل کر رہا ہے. یہ وقت اللہ نے اس کے پاس امانت کے طور پہ دیا. یہ زندگی امانت تھی. اس زندگی میں سب سے زیادہ جو مقصد تھا وہ اللہ کو راضی کرنا تھا اور اللہ کی توحید پہ چلنا تھا، توحید کی اقامت کی کوشش کرنی تھی. اس کے علاوہ جتنی صورتوں میں جو کام فضولیات لا یعنی جو مقصد کے موافق نہیں اس سب کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جب بلا مقصد مباحات کے قریب نہیں جاتے تو وہ محرمات کے کیسے مرتکب ہوں گے. تو اسی کے
ضمنی مفہوم سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ عن اللغو، کہ اصل بات جو سمجھ آتی ہے کہ زندگی قیمتی ہے، ضائع نہیں کرتے، اور زندگی کو مقصد پہ لگاتے ہیں۔ فضول گپ شپ، فضول موبائل بازی، فضول تبصرے، فضول لطیفے اور فضول کہانیاں اور فضول کھیلیں، فضول بیٹھکیں، یہ ساری چیزیں ان سے وہ عن اللغو معرضون، وہ لغو سے، ہر باطل سے اعراض کرنے والے ہیں۔ مقصد با مقصد زندگی وہی انسان گزار سکتا ہے، اور یہ تب ہوگا کہ جب نماز میں کمال رسوخ حاصل ہوگا۔ تو یہ کامل نماز کا اثر ہے کہ نماز آدمی کو ہر لغو باطل چیز سے، بے فائدہ لا یعنی بے مقصد چیز سے روک دے گی۔ اسی کو سورہ العنکبوت میں ذکر کیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اگر آدمی سوچے کیا یہ زندگی کتنی ہے، انتہائی مختصر زندگی، تو اس کا ایک ایک لمحہ ساری دنیا کے خزانے اس کا بدلہ نہیں بن سکتے، ایک منٹ کا نہیں۔ تو اس لیے اس زندگی کو اللہ تعالی کی توحید پہ لگاؤ، اور ہر لا جانی بات سے اور فضولیات سے بچ جاؤ۔ اور جو آدمی فضولیات سے بچ بچ کے نکلتا ہے، اللہ اس سے توحید کے کام کی خدمت لیتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اب قرآن سے بڑی اصلاحی کتاب کوئی اور بھی ہے؟ اس سے بڑا تزکیہ کرنے والی کتاب دو جملوں میں، کہ نماز پہ توجہ اور ہر اپنے وقت اور مقصد زندگی پہ توجہ رکھو کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہی لوگ ہیں، یہ دوسرا رکن ہے نماز کے بعد، دوسرا رکن جو نماز کا بھی اثر بھی ہے اور نماز کا مظہر بھی ہے، وہ ہے انفاق۔ نماز کا تعلق ہے جان کے ساتھ، بدن کے ساتھ، اور انفاق کا تعلق ہے مال کے ساتھ۔ جب ان دو چیزیں، جان بھی مال بھی، صرف اللہ رب العزت کے تابع کر دیا جائے کہ جان بھی توحید کے لیے وقف، مال بھی توحید کے لیے وقف، تو وہ انسان کامل ہے۔ اس لیے جہاں پر دوسرا ذکر کیا للزکات، زکوٰۃ کے بارے میں جہاں پر بحثیں بڑی کی حضرات مفسرین نے کہ یہاں زکوٰۃ کیا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ، روح المعانی، جساس، ابن العربی، المالکی اور بڑے بڑے حضرات نے، قرطبی، انہوں نے جہاں پر یہ بات کی کہ یہ سورت مکی ہے اور مکہ میں زکوٰۃ معروفہ نہیں تھی، اس لحاظ سے یہاں زکوٰۃ مالی نہیں بلکہ یہاں زکوٰۃ سے مراد کیا ہے، بمعنی مصدری، زکوٰۃ بمعنی المصدری، عن التزکیہ، عن التزکیہ، تزکیہ مراد ہے۔ یہ آپ کو ملے گا روح المعانی وغیرہ میں بھی، لیکن یاد رکھ لو، میں نے جو بات کی اس پہ غور کریں۔ یہ بات صحیح ہے کہ زکوٰۃ کا مکمل نصاب مدینہ میں طے ہوا، مکہ میں نہیں تھا، لیکن انفاق مکہ میں بھی تھا۔ تو زکوٰۃ کو انفاق کے معنی میں لینا یہ کوئی حرج نہیں، اور یہ وہ التزکیہ کے خلاف بھی نہیں، التزکیہ کے خلاف بھی نہیں۔ مفسرین نے تزکیہ والا معنی کیا
یعنی اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں رذائل سے. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں پوری نصوص میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کا مکمل نصاب مدنی ہے، لیکن زکوٰۃ بمعنی انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ مکی دور میں بھی تھا. تو اس لیے اس زکوٰۃ کو بالکل مال سے بے تعلق کر لینا اور یہ کہنا کہ اس کا مال کے ساتھ تعلق ہی نہیں، صرف تزکیہ نفس ہی ہے، تو یہ غالباً صحیح معلوم نہیں ہوتا. اس لیے ہم نے یہاں زکوٰۃ سے مراد کیا لیا؟ مالی عبادت، چاہے اس کا جو بھی نصاب ہو، مکمل موجودہ نصاب نہ بھی ہو، وہ اپنے زکوٰۃ کو کرنے والے ہیں. نیچے لکھا ہے زکوٰۃ النفس تطہیرها عن الرذائل، تو اس مفہوم میں بخل بھی ہے، بخل رذائل ہے، اور انفاق بھی نتیجہ ہے تزکیہ کا. جب دل پاک ہوگا تو مال کی قربانی دی جائے گی، جان کی قربانی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ہیں فضولیات میں نہیں پڑتے. عن اللغو، آپ نے شاید سمجھا ہے فعل قول دونوں کو شامل، اس میں ساری فضول خرچیاں بھی آ گئی، اس میں فضول مناظرے بھی آ گئے، فضول باتیں بھی آ گئی. ان سب سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اپنا جان اللہ کے سامنے خشوع میں اور اپنا مال اللہ کی توحید کی راہ میں خرچ کرنے والے